السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں. آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی آخری قسط. اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا؟ ہمانشا اسے بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے ٹیبل پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی. آپ کو کھانا کس نے پکایا سکھایا تھا؟ بہت مزیدار بناتی ہیں. ماما نے. وہ چاہتی تھی میں عام لڑکیوں کی طرح گھریلو کاموں میں دلچسپی لوں. مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا اور ماما جب بھی کوئی کام کرتی تھی میں بابا کے پاس دوڑ کر چلی جاتی تھی. میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے. میں اور بابا روز ٹینس اور شطرنج کھیلتے تھے اور پتہ ہے بابا کو میں دونوں ہی گیم بے ایمانی سے ہرا دیتی تھی. بابا کو معلوم تھا میں چیٹنگ سے جیت جاتی ہوں، مگر وہ میری خوشی کی وجہ سے ہار کر بھی مسکراتے اور روز رات کو مجھے سزا کے طور پر آئس کریم کھلانے لے جاتے. ہمانشا بہت دلچسپی سے اس کو سن رہا تھا. ماما بابا پر بہت غصہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ بچی بنے رہتے ہیں جبکہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں. مجھے کھانا پکانا، سلائی کڑھائی یہ سب سیکھنا چاہیے. اور جب میں میٹرک کے ایگزام کے بعد فارغ تھی تو یہ سب مجھے زبردستی سکھا رہی تھی. اور ایک دن بریانی پکاتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا. بابا نے ماما کو بہت ڈانٹا اور ماما میرے جلے ہاتھ کو دیکھ کر بہت روئی تھی. ماما مجھ سے بہت محبت کرتی تھی مگر وہ اپنے اصولوں میں بہت پکی تھی. بابا میرے ایوارڈز اور میڈلز دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ماما جب میں کوئی نئی ڈش بناتی یا کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی اور پھر جانے کس کی نظر لگ گئی. ماما اور بابا ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہی ہوئی تھی اور وہ دونوں مجھے تنہا کر کے ابدی نیند سوئے. میں روئی تڑپی لیکن میرے ایک آنسو پر بے چین ہو جانے والے بابا نے مجھے چپ نہیں کروایا. میں ایک دم سے بے سہارا ہو گئی تھی. ماموں جان مجھے اپنے ساتھ کراچی لے آئے اور مامی کو میرا آنا پسند نہیں آیا. اپنے گھر میں ہل کر پانی نہ پینے والی امتشال افندی ماموں کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی. میرے بابا کی جو تھوڑی بہت دولت تھی وہ مامی نے اپنے نام کرنے کی وجہ سے مراد سے میری منگنی کر دی. وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا مگر میں بہت مجبور تھی. مامی نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا کہ میری تعلیم ادھوری نہیں چھوڑی تھی. مجھے ماما اور بابا بہت یاد آتے لیکن میں انہیں واپس نہیں لا سکتی تھی. امتشال ایک خواب کی سی کیفیت میں کہتے کہتے چپ ہو گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی. ہمانشا گھبرا گیا. اس کے بہتے آنسوؤں پر بند اس لیے نہیں باندھا کہ وہ چپ نہ ہو جائے اور اب وہ بلک رہی تھی تو اسے برداشت نہ ہوا. پانی لا کر دیا. آئی ایم سوری. امتشال اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی دوڑ کر اندر چلی گئی. ہمانشا اس کے پیچھے جانے کے بجائے واپس وہیں بیٹھ گیا. ہمانشا بیڈ پر نیم دراز سعد اللہ شاہ کا مجموعہ کلام خوشبو نہ سنبھال لی جائے پڑھنے میں مشغول تھا. چھن چھن کی آواز پر کتاب سے نگاہ ہٹائی. امتشال دلہن بنی مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں پائل تھی جسے چھنکا کر متوجہ کیا گیا تھا. ہمانشا پیروں پر ڈالا کمبل ہٹاتا بیڈ سے اترنے کو تھا کہ امتشال اس کے پاس بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی اور اس کے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا بھاری مردانہ ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لے کر اس پر اپنے لب رکھ دیے اور آہستگی سے چھوڑ کر پائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی.
ایمان شاہ اس کے بدلے روپ کو دیکھتا حیرانگی سے مسکرایا اور وہ پائل تھام کر نیچے کارپیٹ پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ امتشال نے چٹکی سے تھوڑا سا لہنگا اوپر کیا اور ایمان شاہ جھک کر اس کے خوبصورت پیر میں پائل پہنانے لگا۔ کھٹکا لگتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایمان شاہ نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ ہلکی سی روشنی بکھرتے ہی اس کے نظر سامنے صوفے پر سوئی امتشال پر پڑی۔ اوہ، تو یہ خواب تھا۔ گھڑی اٹھائی جو 5:30 بجا رہی تھی اور مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آج میں 1 گھنٹے لیٹ اٹھا ہوں اور مؤذن کی آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خواب سچ ضرور۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، خواب کتنا حسین تھا، کاش یہ حقیقت ہو جائے۔ امتشال میرے کتنے نزدیک تھی۔ ایمان شاہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا، وہ لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ امتشال سرخ عروسی جوڑے میں کتنی حسین لگ رہی تھی، اور وہ پائل کا ذہن میں آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز کھولی اور مخملی ڈبیا باہر نکال کر کھولی تو وہ خالی تھی۔ پائل کہاں گئی؟ اس نے پوری دراز الٹ پلٹ کر دی۔ جا کہاں سکتی ہے؟ میں نے خود اس میں رکھی تھی، اور یہ باکس تو ہے تو پائل کہ امتشال نے تو نہیں نکالی؟ اس نے سوئی ہوئی امتشال کو دیکھا، کمبل اوڑھے وہ بہت سکون سے سو رہی تھی۔ یہ کیوں نکالے گی؟ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا کہ چونک گیا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر صوفے کے پاس پڑی پائل کو اٹھا لیا۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ کہیں امتشال نے یہ پہن تو نہیں رکھی تھی؟ اگر پہنی ہوئی ہوتی تو مجھے پتہ تو چلتا۔ کیسے پتہ لگتا؟ میں نے ان کے پیر دیکھے تھے کیا؟ آواز سے امتشال نے کروٹ لی تھی اور اس کے پیر میں موجود پائل کی چھنکار اسے متوجہ کر گئی۔ کروٹ لینے کی وجہ سے کمبل تھوڑا سا سرک گیا تھا اور اس کے پیر جھانک رہے تھے۔ ایمان شاہ نے اس کے پاؤں میں موجود پائل کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ ایمان شاہ نے اسے صوفے پر بے تابی سے کچھ تلاشتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، نہیں تو میں کیا تلاش کروں گی؟ اس کے جھوٹ پر وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ناشتہ میں باہر سے لے آیا ہوں، آپ جلدی سے یہیں لے آئیں، اب تو بھوک بہت لگنے لگی ہے۔ ایم سوری، میری آنکھ ہی نہیں کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ کو آفس سے بھی دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اور آج سنڈے ہے۔ وہ بکھلا کر بیڈ روم سے باہر تھی۔ اسی اپنے پیچھے ایمان شاہ کا کہکہا سنائی دیا تو اپنی غلط فہمی پر ہنسی آ گئی کہ آج وہ کتنا بوکھلا گئی ہے، صرف ایک پائل کی وجہ سے جو جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ امتشال ٹہل ٹہل کر تھک گئی لیکن ایمان شاہ اب تک نہیں آیا تھا۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی اور ایسا پہلی بار تھا کہ اتنی رات کو وہ غائب تھا، ورنہ وہ تو 7 بجے گھر آ جاتا تھا اور واک کے لیے رات کو 10 بجے جاتا اور واپسی 11 بجے ہو جایا کرتی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر گیا تھا اسفی کے گھر کا کہہ کر، اور اب تک نہیں آیا تھا۔ میں کیا کروں؟ کس سے پوچھوں؟ میرے پاس تو کسی کا نمبر بھی نہیں ہے۔ امتشال ٹیلی فون کے پاس کھڑی ڈائری میں سے نمبر چیک کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ احساس ہے آپ کو میں یہاں کتنا پریشان ہو رہی ہوں؟ ایک فون ہی کر دیتے، لیکن آپ کو کیا فکر تھی جو فون کرتے؟ میں چاہے یہاں پر خوف سے مر ہی کیوں نہ جاتی، وہ بہت روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے غور سے ایمان شاہ کو دیکھا تو اور شدت سے رونے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں، یہ چوٹ۔ پلیز امتشال، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا مجھے، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ معمولی سا؟ اپنی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ سر پر پٹی، ہاتھ میں پٹی اور چہرے پر اتنی خراشیں، اور آپ کو یہ سب معمولی سا لگ رہا ہے؟ دیکھ کر ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتے آپ؟
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھے زخمی دیکھ کر میرے سینے سے آ لگیں گی تو یہ ایکسیڈنٹ میں بہت پہلے خود کروا چکا ہوتا۔ ہیمان شاہ کی سرگوشی پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ بیڈ روم میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ایک کپ چائے دے دیں۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دودھ پی لیں۔ ایمان شاہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ آئی ایم سوری امتشال۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوری کرنے کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دودھ کا گلاس بھی لے جائیے۔ خاموشی سے اسے فوراً ختم کریں۔ غلطی کی ہے اور غصہ بھی کر رہے ہیں۔ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ عجیب عجیب سے وسوسے مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے، اور آپ نے تو کہہ دیا سوری چال۔ بیٹھو یہاں۔ ہیمان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور پیر سمیٹ کر بیٹھنے کی جگہ دی۔ اصفی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور 9 بجے اس کے گھر سے نکلا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے ہی پٹیاں بندھی تو میں گھر آ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم فکر مند ہو رہی ہوگی، لیکن فون کیسے کرتا کہ موبائل تو اصفی کے گھر پر رہ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ میری وجہ سے اتنی پریشان ہوئی۔ پلیز امتشال، اب چپ بھی ہو جائیں۔ جانتی بھی ہیں کہ مجھے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور ہر بار ان آنسوؤں کی وجہ بھی میں ہی بن جاتا ہوں۔ مجھے معاف نہیں کر سکتی شال؟ میری ہر وہ خطا جو میں نے جانے انجانے میں کی ہے۔ پلیز شال، میرے دل سے ہر بوجھ اتار کر میرے خوابوں کو تعبیر دے دو۔ میں کب سے خواب اور حقیقت کے بیچ ڈول رہا ہوں۔ میری ذات کا کنارہ بن جاؤ۔ پلیز شال، انکار مت کرنا۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن کیا تم میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتی؟ اس دیوانوں کی بھول سمجھ کر ہی سب کچھ بھلا دو۔ کسی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے امتشال؟ تم مجھے غلط سمجھتی ہو، اور اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امتشال، تم سوچتی ہو میں نے تمہاری قیمت ادا کی؟ نہیں شال، نہیں۔ میں تو خواب میں بھی تمہارے بارے میں اتنے گھٹیا انداز سے سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ قیمت تمہیں خریدنے کے لیے نہیں تھی، ان لوگوں کی سوچ پر لگے تالے کو اور زنگ آلود کرنے کے لیے تھی۔ اگر پیسے کا لالچ نہ دیتے تو وہ کبھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتے، اور تمہاری نظر میں وہ قیمت تھی امتشال، تو وہ واقعی قیمت تھی، اور یہ قیمت ہر بیٹی کے ماں باپ جہیز کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اور جانے کتنے ہی لوگ اپنے بیٹوں کو بیٹی والوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں، اور میں تو صرف اپنے خواب کو پانا چاہتا تھا، تمہیں بخشی ذلت کو ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ تم ہمیشہ سر اٹھا کر مان سے چلو، تمہاری آنکھیں حیا سے جھکیں، کسی شرمندگی کا ان میں شائبہ تک نہ ہو۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہ شادی اپنے مفاد کی خاطر نہیں، میری خاطر کر رہے ہیں؟ کیوں میری ہر غلط بات خاموشی سے سنتے رہے؟ میں نے اس دن آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، اور آپ نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں آپ کو غلط سمجھتی رہی اور آپ تماشا دیکھتے رہے۔ پہلے ہی کیوں نہ میری ہر غلط فہمی کو دور بولے ہیمان، کیوں خاموش رہے؟ ایک بار اور کہو شال، تمہارے منہ سے اپنا نام بہت اچھا لگا۔ امتشال نے کچھ کہے بنا پلکیں جھکا دی۔ جانتی ہو شال، اسی لیے میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا، لیکن میں تو اس دن کے انتظار میں تھا جب تم خود دل سے مجھے محسوس کرو گی۔ تمہاری ان حسین آنکھوں میں اپنا عکس اترتے دیکھنا چاہتا تھا، اور جب تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا تو میں نے اپنا ہر خواب تمہیں کہہ سنایا۔ اب تم ان کی تعبیر میں دیر نہ کرو۔ ہیمان شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ پلیز رہنے دو، میرے ہاتھ میں پٹی نہ بندھی ہوتی تو تم کبھی بھی ہاتھ نہیں نکال سکتی تھی۔ دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔
آپ کو میرے دل کی کیسے خبر ہوئی؟ کہیں خواب میں تو نہیں دیکھا تھا؟ دونوں باتیں ہیں۔ رات کو خواب میں میں تمہیں پائل پہنا رہا تھا، دراز میں سے وہ بکس تو لانا۔ امتشال، مجھے اپنے خواب کو سچ کرنا ہے۔ امتشال ایک دم گھبرا گئی۔ وہ پائل کیا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جناب، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی مشکل سے یہ ڈیزائن پسند کر کے تمہاری منہ دکھائی کے لیے بنوائی تھی۔ رہنے دیجئے، بعد میں خود پہن لوں گی۔ پلیز شال لے آؤ نا۔ اچھا، میں خود نکال لیتا ہوں۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ رکو امتشال، آپ کو وہ پائل نہیں چاہیے؟ میں کہہ رہا تھا جب لوٹو تو اپنا عروسی لہنگا پہن کر، میں تمہیں اسی ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے حیران چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ امتشال کافی دیر سے شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے کس طرح اٹھائے۔ پتہ نہیں جاگ بھی رہے ہیں یا سو گئے ہیں۔ امتشال کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ ہمانشاہ نے چھن چھن کی آواز پر آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی امتشال عروسی جوڑے میں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ ہمانشاہ اسے مبہوت سا دیکھے گیا کہ وہ اس کے برابر بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ تھینکس۔ ہمانشاہ اسے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ صرف ایک پائل پہناؤں گا، دوسری کہاں ہے؟ آئی ایم سوری ہیمان، وہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ میں رات کو پہن کر سو گئی تھی اور صبح اٹھی تو ملی ہی نہیں۔ مجھ سے بنا پوچھے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیز تھی اور میں نے لے لی اور گم جو کر دی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ باتیں چھوڑو اور پیر آگے کرو۔ میں خود پہن لیتی ہوں، آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے۔ میں پہناؤں گا تو کبھی گرے گی نہیں۔ امتشال نے مسکرا کر پاؤں آگے کر دیا۔ ایک کمی ہے، ہمانشاہ نے اسے اپنی نگاہ کے حصار میں باندھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کمی؟ کیا؟ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ میری آنکھوں میں دیکھو گی تو ہر جواب مل جائے گا۔ امتشال نے اپنی ساحر آنکھیں اٹھائی پھر فوراً جھکا دیں۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو شال، اتنی زیادہ کہ مجھے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ ہمانشاہ دیوانگی سے کہہ رہا تھا۔ یار، میرا ہر خواب مکمل ہو گیا۔ میرا خواب تمہاری آنکھیں تھیں اور ان کی تعبیر تمہاری آنکھوں میں میں صاف پڑھ سکتا ہوں۔ اپنا عکس ان سیاہ جھیلوں میں جگمگاتے دیکھ میں کتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتا۔ ہمانشاہ نے اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ امتشال اس سے الگ ہوتی گھبرا کر پوچھنے لگی، آپ ابھی کسی کمی کی بات کر رہے تھے؟ ہمانشاہ اس کی صدا پر نثار ہی تو ہو گیا۔ شال، رات کو جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ مکمل سچ ہو گیا، لیکن یہ ہاتھ میرے سامنے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس پر تمہارا لمس چاہتا ہوں تاکہ وہ کمی دور ہو جائے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں میری خاطر، میرے ایک خواب کی خاطر اتنا سا نہیں کر سکتی؟ ہمانشاہ دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ خواب میں بھی ایسے ہی تھے؟ کیا مطلب ایسے ہی تھے؟ میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں، میرے سر پر سینگنے ہی نکل آتے۔ ہمانشاہ کے چہرے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ اس طرح تھے پٹیوں میں جکڑے ہوئے؟ وہ ہنسی روکتے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ تو اضافی والی بات ہو گئی۔ اس لیے کمی کا کیا ذکر؟ وہ بہت صفائی سے خود کو بچا گئی۔ تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ ہمانشاہ نے مصنوعی خفگی دکھائی تھی۔
اچھا پہلے ایک بات بتائیں کہ وہ ہاتھ کون سا تھا؟ ہمانشا نے پٹی بندے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں، اب تو یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اس پر پٹی بندھ گئی ہے۔ وہ مزے سے پاؤں ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں دیوار ہی ہٹا دوں گا۔ ہمانشا نے بینڈیج کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امتشال نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک نظر اس کے ناراض چہرے پر ڈال کر اپنے گلابی لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہمانشا نے زبردست قہقہا لگایا تھا۔ امتشال جھینک گئی۔ ہمانشا یکدم چونکا۔ شال، تم کبھی شیرٹن گئی ہو؟ امتشال خود کو سنبھالتی نفی میں سر ہلا گئی۔ سوچ کر جواب دو شال، تم گئی ہو؟ او ہاں، میری فرینڈ تھی نا ثانیہ، ایک دفعہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے شیرٹن میں برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی۔ 16 اکتوبر دوپہر 2 بجے۔ ڈیٹ تو یہی تھی، شاید ٹائم بھی یہی ہو رہا ہو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ وہ تم ہی ہو۔ ہر ایک لڑکی کی جو وہاں موجود تھی آنکھیں چیک کی تھیں۔ اصفی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا تھا۔ میں اپنے اس ادھورے یقین کو مکمل کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے اتنے فسوس خیز لمحے سے پہلو طئی کر گیا، لیکن اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمانشا امتشال کو خود سے نزدیک کر کے اس کی نرم زلفوں اور حسین آنکھوں کے سحر میں ڈوبنے لگا۔ مام، آپ کی کہی ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔ میرا انتظار اسے میرے نزدیک لے آیا اور آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ مام، ڈیڈ، آ کر دیکھیں کہ آپ کے بیٹے نے دنیا کی ہر دولت کو پا لیا۔ اس کے خواب پورے اور محبت کی فتح ہو گئی ہے۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ امتشال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے خواب نہیں حقیقت بن کر رہے اور زندگی کا سفر چلتا رہے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو فکشن ناول اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ناول خواب آنکھیں تعبیر، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔